ہے سینے سے لگاتا ہے، محفوظ چیز پر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس گدے کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو گیا. تو اسی طرح جس انسان کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندیوں تک پہنچاتے ہیں. کتنی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں؟ اور ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، احاذا ابو ذر، اے اللہ کے رسول یہ ابو ذر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اب تعرفونہ، کہ آپ ملائکہ اس کو جانتے ہو؟ آپ فرشتے میرے صحابی کو جانتے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں میرے محترم دوستوں، سننے کے قابل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، وَعَرَفُ عِنْدَنَا مِنْ عِنْدِكُمْ، یہ دنیا والوں سے زیادہ ہم آسمان والوں میں مشہور ہے، دنیا والوں سے زیادہ فرشتوں میں ان کا چرچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، بِمَا نَالَ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ، میرے صحابی کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ عظمت کیسے ملی کہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شہرت دنیا میں انسانوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے فرشتوں میں کر دی ہے. میرے محترم دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ان کو اللہ تعالی نے یہ مقام دو چیزوں کی وجہ سے دیا ہے، بے قلب ہی و بے قالب ہی، بے قلب ہی و بے قالب ہی، دو چیزوں کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ تعالی نے اتنا اونچا مقام دیا. پہلا مقام بے قلب ہی، ان کی دل کی وجہ سے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری اپنے دل کے اندر اپنی ذات کے لیے اتنی کسر نفسی رکھتے ہیں، اتنی عاجزی رکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. پوری دنیا کے انسانوں میں اپنے آپ کو سب سے حقیر تصور کرتے ہیں. حضرت ابو ذر کی یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں میں مشہور کر دیا. دوسری چیز کیا تھی حضرت ابو ذر کی شہرت کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتائی، بے قالب ہی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صورت سے محبت کرتے ہیں جس کا نام اخلاص ہے. وہ اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. سورہ اخلاص کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمانوں میں فرشتوں میں اتنی شہرت دے دی کہ دنیا کے انسانوں میں بھی اس کی وہ شہرت نہیں تھی جو آسمان کے فرشتوں میں تھی. تو میرے محترم دوستو، اس قرآن سے جو اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت دنیا میں اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شخص اس کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو خود قرآن ہے، یہ تو خود حافظ قرآن ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو جو قیامت کے دن مقام عنایت فرمائیں گے، حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البس والداہ یوم القیامت تاجا ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی اس دنیا کے آفتاب سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. ان کے والدین کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا، تو حافظ قرآن کا اپنا مقام کیا ہوگا. تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید ہے جس سے آج ہم دور ہیں. ہمیں اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ وہ قرآن ہے جس نے حقانیت اپنی ثابت کرنے کے لیے پوری کائنات کو چیلنج کیا. مشرکین مکہ نے قرآن مجید میں شک کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ خود بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو چیلنج کے ذریعے ان کی زبانوں کو بند کرایا، ان کی زبانوں کو خاموش کرایا. پہلے کہا، جاؤ اگر محمد نے خود بنایا ہے تم اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ. مشرکین مکہ گئے، اپنے تمام معاونین کو بلایا، بڑے بڑے شعراء کو بلایا، بڑے بڑے ہم نواؤں کو بلایا. قرآن مجید کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ جاؤ
جو پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو قرآن مجید جیسی 10 صورتیں بعشر سور من مثلہ ہی قرآن مجید جیسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو، ہم مان جائیں گے آپ اپنی دعویٰ میں سچے ہو۔ وہ قرآن مجید جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور آسانی کر دی۔ پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پورے قرآن کا مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، چلو قرآن مجید جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے ہمارے اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو جاؤ قرآن مجید جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ مشرکین مکہ گئے، انہوں نے پورا زور لگایا، ایک صورت کا مقابلہ تو کرنا ہے، 114 صورتیں ہیں ان کا تو نہیں، صرف ایک صورت کا مقابلہ کرنا ہے، خدا کے لیے ایک صورت بنا لو تاکہ ہم محمد عربی سے جیت جائیں۔ میرے محترم دوستو، جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول بیت اللہ کے اندر امراء القیس کے اشعار ہیں جو پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کسی کا فصیح کلام ہو نہیں سکتا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم امراء القیس کے اشعار کو اتار کر سورہ اخلاص کو وہاں برا جمع کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، صحابہ اکرام سورہ اخلاص کو لے کر سورۃ الکوثر کو لے کر بیت اللہ شریف آئے۔ بیت اللہ شریف کے اندر سورۃ الکوثر کو امراء القیس کے اشعار کو اتار کر وہاں پر سجا دیا۔ جب سورۃ الکوثر کو بیت اللہ کے اندر سجایا گیا، امراء القیس کو پتہ چلا کہ میرا کلام جو ہے وہ اتر چکا ہے، دنیا کے اندر اس سے زیادہ فصیح کلام آ چکا ہے۔ امراء القیس بھاگتا ہوا بیت اللہ کے اندر آیا اور اس کی نظر پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اس مختصر ترین صورت پر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب اس صورت پر نظر پڑی، بے ساختہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو اقسم بن سیفی کی زبان پر تھے، واللہ ما ھذا قول البشر، خدا کا قسم، خدا کی ذات کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ میں دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہوں، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، میرے مقابلے میں ایسا کلام کوئی نہیں بنا سکا، لیکن یہ جو کلام آیا ہے یہ میرے کلام سے کہیں زیادہ فصیح ہے، کہیں زیادہ بلیغ ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کلام کو دیکھ کر پوری دنیا نے، مشرکین مکہ نے، عرب نے قرآن مجید کے بارے میں پروپیگنڈے شروع کیے، قرآن مجید کی مخالفت شروع کی، لیکن اس کی مخالفت، اس کی پروپیگنڈوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، ایک صورت بھی اس جیسے نہیں بنا سکتے، تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہے جو دنیا کے اندر انقلاب بن کر آیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کلام کے ساتھ ہم نے ایسا ناطہ جوڑنا ہے، ایسا تعلق جوڑنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے جوڑا، ہمارے اکابرین اسلاف نے جوڑا۔ اگر ہم دنیا کے اندر عظمتیں چاہتے ہیں تو میرے محترم دوستو قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں، حالت جیل میں انہوں نے ایک قیدی کو قرآن مجید پڑھانا شروع کیا، ایک ایک لفظ اس کو دینا شروع کیا۔ بیچ قرآن میں اس کو جج بلاتے ہیں اور جج کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں رہا کر دیا، تمہاری رہائی کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اب آپ آزاد ہو، اب آپ جا سکتے ہو۔ لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جج کو کہا کہ حضرت آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا لیکن میں جا نہیں سکتا، میں اسی جیل میں ہی رہوں گا۔ کہا کہ کیوں؟ لوگ تو جیل سے آزادی کی تمنا کرتے ہیں، آپ کو ہم نے آزاد کر دیا، کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو قرآن پڑھانا شروع کیا ہے، آدھا قرآن پڑھا چکا ہوں، جب تک اس قرآن کو مکمل نہیں کروں گا تب تک میں اس جیل سے ایک قدم بھی باہر نہیں ہوں۔ تو یہ تھا قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے کلام کے ساتھ مزین کریں، ان کے سینوں کو اللہ کے کلام سے مزین کریں۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عنایت فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن یاسین، من قرأ یاسین كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا دل اللہ کے کلام قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس شخص نے ایک مرتبہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ پورے قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کا ثواب 10 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا من سورۃ 30 آیتن، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت لہو حتی غفر ہے، تو یہ سورت اس کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس شخص کی سفارش کرتی ہے، سفارش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی سفارش قبول کر کے اس بندے کی مغفرت کر لیں گے۔ یہ ایک سورت کی فضیلت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو جو پورے رمضان میں حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر اس عظیم اللہ کے کلام کو سنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کو انعام دیتے ہیں۔ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسی کو ہی دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں، مسلمان ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے لیکن روزہ نہیں، مسجد کے اندر قرآن مجید کا ختم چل رہا ہے لیکن وہ سماعت کے لیے نہیں آتی۔ اگر ہم آئے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آ کر پورا رمضان قرآن مجید کا ختم سننے کی توفیق عنایت ہے۔ اور اب اس تعلق کو قائم رکھنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر رمضان میں ہم مغفرت نہیں کرا سکے، اگر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکے تو میرے محترم دوستو بہت بڑی وعید ہے۔ ان کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى درجة الثانية قال آمين فلما ارتقى درجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرز لي قال بعد من أدرك أبواه أو إحداهما في الكبر وسلم سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم مسجد میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ، فحضرنا، ہم ممبر کے قریب ہو گئے، فلما ارتقى درجة قال آمین، پہلے ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، فلما نزل، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم ما كنا نسمعه، ہم نے آپ سے ایک چیز سنی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے پاس جبرائیل آیا تھا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ آیا اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس شخص نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں پر بھی کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، وہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرائی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں بھی کہا آمین۔
تو میرے محترم دوستو اگر روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں انعام بھی بہت بڑا ہے، اگر کوتاہی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں سزا بھی بہت بڑی ہے، سزا بھی بہت بڑی ہے، آخرت کی منزلیں بھی بہت مشکل ہے۔ آخرت میں ابھی ہم نے دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، موت نے بھی آنا ہے، موت کی گھاٹی سے بھی گزرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قبر کے اندر بھی جانا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزارہ سال قبر کے اندر رہنا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس سے آگے میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو میرے محترم دوستو انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی نہیں ہے، لیکن ازلی ہے، ہمیشہ سے تھا نہیں، لیکن جب پیدا ہوا تو اب ختم نہیں ہوگا، مختلف مراحل سے گزرے گا۔ ان تمام مراحل کی تیاری ہم نے اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ ہمارا بہت قیمتی ہے، اگر اس کو ضائع کر کے چلے گئے تو میرے محترم دوستو ہزارہ سال قبر کے اندر اس ایک ایک سیکنڈ کے لیے تڑپتے رہیں گے کہ کس طرح گزار دیا غفلت کے اندر، کس طرح اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، کس طرح اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے، کس طرح اس دنیا کے غفلت میں ہم ڈوبے رہے۔ لیکن محترم دوستو وہ پریشانی، وہ ندامت کسی کام کی نہیں ہے۔ پریشان ہونا ہے تو ابھی ہونا ہے، توبہ کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی لینی ہے تو ابھی لینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو آؤ آج وعدہ کریں کہ اللہ جتنے بھی گناہ کیے، جتنی بھی نافرمانی کی، ان سب سے توبہ طائب ہوتے ہیں، ان سب سے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ان کو تو معاف کر دے، آئندہ اللہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ دل کی ندامت کا نام ہے، توبہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پچھتاوے کا نام ہے، لیکن حقیقی پچھتاوا ہو، حقیقی ندامت ہو۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، ایک شخص نے زہر کھا لیا تنگ آ کر معاشرے سے، پھر اس کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی جان کو تباہ کرنے کا اقدام کر لیا ہے، زہر سے میں مر جاؤں گا، زہر سے میں ختم ہو جاؤں گا، میرے گھر والوں پر کیا بیتے گی، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میرے ماں باپ پر اس کا کیا اثر پڑے گا، وہ معاشرے میں کس طرح جی پائیں گے۔ اب اس کو یہ تمام پریشانیاں لائق ہو گئی، اب یہ ان پریشانیوں میں سوچ رہا ہے، ڈوب رہا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے زہر کھا دیا۔ اب سب سے منتیں کر رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے زہر سے میرا علاج کرواؤ، آئندہ کبھی زہر نہیں کھاؤں گا، آئندہ کبھی زہر کے قریب تک نہیں جاؤں گا، خدا کے لیے مجھے آج بچا لو۔ اس کا نام ہے توبہ، اس کا نام ہے توبہ۔ اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں اس پر اسی طرح کی ندامت ہو، یا اللہ گناہ کیے آئندہ نہیں کروں گا، جو کر چکے ان کو معاف کر دے، آئندہ زندگی میں کبھی گناہ کے قریب تک نہیں جاؤں گا۔ تو میرے محترم دوستو اگر اس جذبے کے ساتھ، اس توبہ کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی بابرکت ان ساعتوں میں ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کچھ آگے کے سامنے معروضات پیش کی ان کو قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دعا کروں